ہر سال شب قدر یہ مناتے ہیں یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان میں یہ لیالی قدر، شبان قدر مناتے ہیں ایک رات، اور بالعموم لوگ 27ویں شب کو لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن اترا، تو ہر سال یہ رات منائی جاتی ہے، کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ یہی جواب ہوگا کہ ہر سال نہیں اترتا، ایک شب قدر میں اترا، لیکن قیامت تک ہر اس رات کو جو اس سال میں وہ رات آتی ہے، ہر سال وہ رات برکت والی، عزت والی اور مرتبے والی ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ تو جب قرآن ایک شب قدر میں اترا مگر ہر سال وہ رات قدر والی ہو گئی، نبی پاک کی ولادت بھی ایک مرتبہ ہوئی مگر جس رات دن میں ہوئی، قیامت تک کے لیے ہر سال وہ دن برکت والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا۔ اور میں نے اپنی اس کتاب میں حوالے پیش کیے ہیں، میں اپنے اگر لائبریری میں ہی بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہو تو میں وہ اصل کتاب نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ چنانچہ خود تھانوی صاحب کا ایک حوالہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس اسلام کی پہلی عید کے صفحہ 23 پر۔ تھانوی صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ جو ان کی کتابوں سے الگ، کیونکہ ان کی کتابیں تو تھوڑی سی تھی، اب ان کے جو چاہنے والے یا ماننے والے ان کی کتابوں سے الگ الگ چیپٹر نکال کے وہ مزید کتابیں بنا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک رسالہ انہوں نے بنایا جمعہ کے فضائل و احکام، یہ نام ہے۔ اس کے صفحہ 4 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں، امام احمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، لیکن یہ جو انگریزی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں رات بعد میں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے تھرسڈے نائٹ اور ہمارے اسلامی لحاظ سے فرائیڈے نائٹ، یعنی جو جمعرات اور جمعے کے درمیان ان بٹوین ہے، اس کے درمیانی رات، جمعے کی رات، وہ کہتے ہیں اس کا مرتبہ لیلۃ القدر سے زیادہ ہے، بعض وجوہات کی وجہ سے، اس لیے کہ اس شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں، یعنی مقدس بطن میں، پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ تھانوی صاحب نے یہ عبارت کہاں سے لی؟ اشیعۃ اللمعات فارسی مشکات شریف سے۔ تو اب تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ جمعے کی رات کا درجہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے مقدس پیٹ میں آئے۔ تو جب اس رات کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو جس رات وہ اس دنیا میں تشریف لائے اس کا درجہ کتنا ہوگا؟ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میلاد منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ان لوگوں نے نبی پاک کی عظمت کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے نبی پاک کی عزت کو کچھ نہیں سمجھا، چونکہ یہ ہندوؤں سے ملے ہوئے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں لکھی۔ کوئی مسلمان اپنے نبی کے لیے نہ تو ایسی مثال پسند کرے گا نہ یہ الفاظ پسند کرے گا۔ یہ اصل الفاظ آپ کو دکھا دیے، انہوں نے سانگ کنہیا یہ صاف لفظ لکھا ہوا ہے واضح طور پر، کہ جس طرح ہندو کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں مسلمان وہ مناتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کا میلاد شریف جس طرح مناتے ہیں کوئی بھی دنیا میں اس طرح نہیں مناتا ہوگا، ہم ایمان کے ساتھ مناتے ہیں اور ہمیں مشرکوں سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے۔ عبارت 26 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دجال دونوں بذات حیات سے متصف ہیں، جو خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی دجال کی ہے۔ حوالہ کتاب آب حیات صفحہ 169۔ آب حیات ذرا اس کا کچھ حصہ بوسیدہ ہو چکا ہے، پرانی ہے، 1355 کی یہ چھپی ہوئی مطبع قدیمی دہلی آب حیات۔
1936 اور 1355 کی چھپی ہوئی آب حیات محمد قاسم صاحب نانوتوی کی کتاب ہے. اس کا یہ پہلا صفحہ بوسیدہ ہو چکا میرے پاس، اس لیے میں نے اس کو یہ کاغذ چڑھا دیا. صفحہ نمبر 169 169. یہ دیکھیے لکھتے ہیں جیسے رسول اللہ سلام لکھا ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ مشائیت ارواح مومنین جس کی تحقیق سے ہم فارغ ہو چکے ہیں متصف بحیات بالذات ہوئے، ایسے ہی دجال بھی بوجہ مشائیت ارواح کفار جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں متصف بحیات بالذات ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ اس خصوصیت کو دجال کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا کہ دجال کو بھی ایسی ہی خصوصیت حاصل ہوگی. حالانکہ نہیں معلوم کہ ایسے عالم کہلانے والے ایسی بات کیوں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت حاصل ہے ویسی ہی خصوصیت دجال کو دی جائے. میری سمجھ سے یہ بالا ہے. اس پر ہمارے علماء نے اس کا بڑا جواب لکھا ہے. جن کو جواب دیکھنا ہو حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا جواب لکھا ہے. الحق المبین ان کی کتاب ہے، اس میں اس کو دیکھ لیا جائے. یہ میں نے اصل کتاب کا حوالہ دکھا دیا. صاف طور پہ لکھا ہے دجال بھی بوجہ مشائیت ارواح کفار جس کی طرف ہم اشارہ متصف بحیات بالذات ہوگا. یعنی جو خصوصیت نبی پاک کی ہے وہی خصوصیت دجال کی بھی بتائی گئی ہے. اصل کتاب کا حوالہ پیش ہے. جی نمبر 27 رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حوالہ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 56. یہ تقویۃ الایمان وہی کتاب ہے اور میں بڑے افسوس سے اتنی بات کہوں گا کہ اس کتاب کو دنیا بھر میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اس میں 70 کے قریب کفریہ عبارتیں ہیں. بلکہ اب تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھا کہ حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بھی یہ کتاب مفت تقسیم کی جا رہی ہے. ابھی اس کے کچھ حوالے اس سے پہلے سن چکے اور اب یہ حوالہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ صاف لفظ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 56 پہ. یہ دیکھ لیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں جو درجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا کس قدر خیال رکھتا ہے. یہاں یہ لوگ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے چاہیں تو کچھ نہ ہو، یہ بات